ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے اجرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمائے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کتابوں میں احادیث میں بہت ہی زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی، ان کے طور و طریقے دوسروں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ انسان جتنی بہتر اور اچھی زندگی گزارے گا وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا۔ آپ علیہ السلام کے چہیتے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کی زندگی کو اگر دیکھیں ہر موڑ پر، ہر طریقے پر اس طرح چلتے تھے کہ آپ علیہ السلام ان سے راضی اور خوش ہوتے۔ اکثر آپ علیہ السلام کی صحبت آپ کو حاصل رہی، آپ کا مال آپ علیہ السلام شوق کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ آپ کی لڑکی کا نکاح آسمانوں پہ فیصلہ ہوا تو جبرائیل کے ذریعے سے آپ کو خوشخبری سنا کر آپ کے نکاح میں دیا گیا۔ اور جنت کے جتنے دروازے ہیں، ہر دروازے سے اگر بلانے کے لیے کوئی شخص ہوگا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے تھے میری زندگی بھر کی عبادتیں تم لے لو، صرف آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غار میں تھے 3 دن، وہ چیزیں مجھے دے دو۔ مطلب آپ نبی کے ساتھ اتنے صحبت میں رہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ایک الگ تھا۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر سارے لوگوں کا بدلہ دے چکے ہیں، اگر کسی کا بدلہ باقی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ باقی ہے، جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر اگر دیکھیں تو ہر چیز میں خصوصیات حامل تھی، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فائدہ ہو جائے، اس لیے آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، حضرت آپ بتائیے کہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ آپ کو کس طرح ملا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں عرض کی ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ترقی کے لیے بھی یہی 5 باتیں ہیں، اگر یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہتر سے بہتر
چیزوں کو ماننا، اس پر عمل کرنا وہی دشواری کی بات ہے۔ ایک یہ فرمایا کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو دنیا تلاش کرتے ہیں، دنیا کی فکر کرتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ان کو ایک ہی نشہ چڑھا ہوا ہے کہ دنیا ابھی کس طرح حاصل ہو جائے گی۔ لیکن دوستو بزرگوں، اس دنیا کے پیچھے بہت سارے لوگ چلے ہیں اور چلتے ہیں اور آئندہ قیامت تک چلیں گے، لیکن دنیا کا ضابطہ یہ ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں ان کو دنیا ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا ان لوگوں کو ملنے والی ہے جنہوں نے دنیا سے رخ موڑ لیا، جنہوں نے دنیا سے چہرہ پھیر لیا اور اس کے پیچھے چلتے چلتے بڑے بڑے بادشاہ ناکام ہو گئے۔ قارون جیسا بادشاہ ناکام ہوا، فرعون جیسا بادشاہ ناکام ہوا، شداد جیسا بادشاہ ناکام ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کے خزانے ہوتے تھے، دنیا کے ہیرے جواہرات ہوتے تھے، دنیا کا مال و متاع بے حساب ہوتا تھا ان کے پاس، لیکن دوستو بزرگوں اس کے باوجود صرف یہ دنیا کی محنت کرنے کی وجہ سے، دنیا کے لیے کوشش کرتے رہنے کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر ناکام ہو۔ تو خلاصے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ مال، یہ جائیداد، یہ چیزیں، یہ دنیا کی نعمتیں اسے سکسیسفل کامیاب نہیں کر سکتی۔ ایک مجمع وہ ہوتا ہے جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، آخرت کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، وہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اب اسے دنیا کے اندر بہت سارے حالات و مصائب آتے ہیں، لیکن اس کو صبر کرتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، اللہ کا محبوب بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے یہ دو طبقے کے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ میری جو محنت ہے، میری جو کوشش ہے، وہ صرف اللہ کو پانے کے لیے اور اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، کہ کس طرح میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنے والا بن جاؤں اور میں اللہ کا قریب سے قریب تر بندہ کیسے ہو جاؤں، اس کے لیے میری محنت ہوتی تھی۔ جو بھی بات آپ علیہ السلام کہتے تھے میں اس کو فوراً عمل کرتا تھا تاکہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ بات ماننے والا محبوب ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کی بات مانتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے دینے سے انکار کیا، تو آپ نے کہا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی نبی کے زمانے میں دینے والے ہیں تو ہم اس سے مقابلہ کر کے اس کو بھی وصول کریں۔ آج ایک بہت بڑا مجمع زکوٰۃ دینے کو انکار کر رہا ہے، زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو پیچھا کر رہا ہے، اور ہر ایک اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے فنکشن کرتے ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، اور دنیا کی جائیداد، چیزیں، مونے، سامان خریدنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں۔ جب مسئلہ زکوٰۃ کا آتا ہے، اللہ کا حصہ دینے کا آتا ہے، تو پھر انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، حالانکہ اس میں نقصان ہے۔ زکوٰۃ کا مال ہونے کی وجہ سے نقصان ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مال جو خراب ہے وہ اچھے مال کے ساتھ ملے گا، پورا مال خراب ہو جائے گا، سارا مال ضائع ہونے کی شکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے جو چیز خراب ہوتی ہے اس کو اپنے اندر سے ہٹانا ضروری ہے۔ خراب کو اچھائی کے ساتھ رکھیں گے تو جو اچھی چیز ہے وہ بھی خراب ہو جائے۔ تو اس لیے خراب چیز کو ہٹا کر لوگ پھینک دیتے ہیں، چلم کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، سڑی ہوئی چیزوں کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، تاکہ اچھی چیزیں خراب نہ ہو۔ جو صدقات اللہ ہمارے اوپر رکھے ہیں، جو زکوٰۃ ہمارے اوپر رکھے ہیں، جو پھر اللہ کے راستے میں جو دینے کے رقم ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے۔ اب لیکن انسان یہ سوچتا ہے، جب ان جگہوں میں خرچ کرتا ہے تو یہ سوچے گا کہ میرے پاس سے مال جا رہا ہے، حالانکہ مال جا رہا نہیں جا رہا ہے، مال وہاں جا رہا ہے جو آپ نے کھا لیا وہاں مال چلا گیا، جو آپ نے پہن لیا وہاں پر مال چلا گیا۔ یہ جو اللہ کے راستے میں آپ نے جو کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو آپ نے خرچ کیا، یہ گیا نہیں بلکہ باقی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے، چاہے وہ جیب میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ الماری میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ تم نے حفاظت کر رکھی ہو،
وہ چیزیں باقی رہنے والی نہیں، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ باقی رہنے والی کون سی چیزیں؟ وہ چیزیں جس کو آپ نے اللہ کے پاس بھیجا ہے، جس کو آپ نے اللہ کے خزانے میں جمع کیا ہے۔ تو اسی لیے ایک موقع پر ایک یہودی نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، تو جب اس کو سمجھانے لگے، اس کو اسلام کی دعوت دینے لگے، تو اس نے کہا قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم فقیر ہیں، ان یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہوگا جو ہمیں اچھا قرض دے گا؟ تو اس نے کہا دیکھو تمہارا اللہ قرض مانگتا ہے، تو قرض اس لیے مانگتے ہیں تاکہ وہ مال حفاظت کر کے آپ کو ایسے موقع پر دے جہاں آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ کون اللہ کو قرض دے گا؟ قرضا حسنا، بہترین قرض، پھر کیا ہوگا؟ اس کی حفاظت ہوگی، اس کا ضائع نہیں ہوگا، یہ بیکار نہیں ہوں گے، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ جب ہماری ضرورت کے وقت جہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا وہاں یہ آپ کی چیزیں کام آئیں گی۔ تو انسان کام آئے گا، مجھے ضرورت پڑے گی، مجھے چاہیے بعد میں، اسی لیے تو جمع کرتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کسی بھی طرح پیدا ہو جائے گی۔ آخرت کی جو ضرورت ہے اسے کوئی پورا نہیں کر سکتا، کوئی ایک نیکی نہیں دے سکتا، اور کوئی ایک ثواب کا کام کر کے آپ کو نہیں بھیجنے والے ہیں۔ اس لیے آپ کو جو کرنا ہے وہ اسی دنیا کے اندر آپ کو محنت کر کے جانا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہوں نہ آخرت کے لیے محنت کرتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں۔ میرا مقصود، میرا ٹارگٹ، مجھ سے اللہ کیسے راضی ہوگی؟ جب راضی ہونا ہے تو پھر اللہ کے احکام پہ چلنا پڑے گا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ جہاں جہاں بھی اللہ اپنی اطاعت کے لیے کہا وہیں پر رسول کی اطاعت کے لیے فرمایا۔ آج ہماری زندگی رسول کی اطاعت سے ہٹی ہوئی ہے، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے، لیکن ہماری زندگی میں رسول کی اطاعت نہیں ہے، رسول کے لباس نہیں ہے، رسول کے مطابق ہمارے سر کے بال نہیں ہے، اور ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہے۔ جبکہ 24 گھنٹے عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو اس لیے یہی سوال کیا کہ 24 گھنٹے عبادت کیسے ہوگی؟ تو 7 ضروریات لگے ہوئے ہیں، 7 تقاضے لگے ہوئے، عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت اس وقت ہوگی جب آدمی نبی کے سنتوں کے مطابق چلے گا۔ ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہوگا تو وہ کھانا تو زندگی گزارنے کے لیے، لیکن وہ آپ جتنا وقت اس کو لگا سب عبادت ہوگا۔ اسی طرح ہم آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں 8 گھنٹے، عشاء پڑھ کے سو گئے، اٹھ کر فجر پڑھے اور وظائف کر کے سو گئے، دعائیں پڑھ کے سو گئے، یہ پوری رات آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ حلال رزق، حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے 8 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ اب آپ 8 گھنٹے حلال کمائی کے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ میں حلال مال حاصل کروں، اس لیے کہ جب مال حرام ہمارے پاس آ جاتا ہے تو حرام مال سے نقصان ہوگا، نفع بھی ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر لوگ بہت سارا مال حاصل کرتے ہیں لیکن مال ان کے پاس باقی ہے، ایک زمانے سے کما رہے ہیں، اب ہے کتنا؟ کچھ نہیں۔ کیا کیے؟ بس 2 کام کیے، ایک مال حاصل کرنے کی فکر میں صحت کو ختم کر دیا، اب پھر صحت کو حاصل کرنے کی فکر میں جتنا مال کمائے تھے سارا ختم ہو گیا۔ تو اسے شارٹ کٹ میں کہتے ہیں کمائے 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 کمائے، پوری محنت کی، اندر اپنی جوانی لگائی، اپنی طاقت لگائی، لگا کے کیا کیا؟ سب کچھ میں تھوڑا سا مال حاصل ہوا، پھر کیا ہوا؟ ساری بیماری اندر آ گئی۔ اب جو بیماری اندر آ گئی اس کو پھر صحت یاب ہونے کے لیے جتنا خوش کمائے تھے مال یہ سارا کا سارا خرچ کر رہے۔ ہارٹ اٹیک کے آپریشن کے لیے 10 لاکھ چاہیے، آنکھ کے آپریشن کے لیے 3 لاکھ روپے چاہیے، گڑوے کے آپریشن کے لیے 5 لاکھ چاہیے، جتنا کمائے اس صحت یابی حاصل کرنے کے لیے سارا مال ختم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ ایمان والا دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑا بیٹھتا، ایمان والا اپنی آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ راستے کے ہم ایک مسافر ہیں، چلتے چلتے رک گئے ہیں دنیا کے اندر کچھ دن، پھر اس کا جو اسٹاپ ہے ہمارا وہ خبر ہے، اس کے بعد کا جو اسٹاپ ہے وہ حشر ہے، اس کے بعد جو اسٹاپ ہے وہ فائنل ججمنٹ ہوگا۔ تو اس میں اگر کوئی آدمی اسٹیشن پہنچا سوار ہونے کے لیے، وہاں جانے کے بعد دیکھا بھائی یہاں پر صفائی نہیں ہے، اب صفائی کے اندر میں گئے، اب کوئی آئینے کا کام کرنے والا ہے، آئینہ کا درست کرنے میں لگ گیا تھا سفر کے لیے، اس کو چھوڑ دیا، اس کو
اب وہاں کے انتظام کے کاموں کے اندر لگے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ اسی طرح ہمارا جو سفر ہے وہ آگے کا ہے. اب اس سفر میں کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنا ہے آخرت کے لیے. آخرت میں کس طرح ہمیں کامیاب ہونا ہے اس کے لیے کوشش کرنے کی جو جگہ ہے وہ دنیا ہے. اب یہاں وہ چیز چھوڑ دی, آخرت کی کوئی تیاری نہیں, ایک ضروریات کے اندر لگ گئے. کچھ چیزیں ہیں ضرورتیں, کچھ چیزیں ہیں مقاصد. آج ہمیں ضرورتوں کو مقاصد سمجھنے لگے اور مقاصد کو ضرورت کے درجے میں لا کے کھڑا بیٹھ گئے. کھانا ضرورت ہے, پینا ضرورت ہے, بیوی ضرورت ہے, اولاد ضرورت ہے, دکان ضرورت ہے, تجارت ضرورت ہے, مکان ضرورت ہے. یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں. انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سب چیزوں کی ضرورت ہے. ایک آدمی سوار ہوتا ہے گاڑی میں تو راستے میں اس کو کچھ کھانے کی چیزیں بھی آئیں گی. کیا کھانے کی چیزیں آئیں گی اس لیے ٹرین چڑھا تھا؟ پینے کی بھی چیزیں آئیں گی. کیا پینے کی چیزیں سفر میں آئیں گی اس لیے چڑھا تھا سفر گاڑی میں؟ نہیں, یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی. یہ سب ضروریات ہیں. اصل جو ہے ہمارا جو منزل ہے جہاں ہمیں اترنا ہے وہاں کے لیے ہم لوگ اس گاڑی کے اندر چڑھے. اب کوئی آدمی چڑھنے کے بعد یہ کھانے پینے میں لگ گیا تو کیا کہیں گے اس کو؟ اب ہماری بھی وہی حالت ہو گئی. دنیا کے اندر آئے تھے آخرت کی تیاری کی, اب آخرت کی تیاری کا نام و نشانی نہیں. تو صبح اٹھنے سے لے کے کھانے کی فکر ہے, صبح اٹھنے سے لے کے پہننے کی فکر ہے, صبح اٹھنے سے لے کے بیوی کی فکر ہے, صبح اٹھنے سے لے کے بچوں کی فکر ہے, صبح اٹھنے سے لے کے مکان کی فکر ہے, یا صبح اٹھنے سے لے کے مکان کے اندر کی چیزوں کی فکر ہے. 2 تخت ڈالیے, ایک اور تخت ڈالیے تو اچھا ہوگا, 2 پلنگ ڈالیے, ایک اور ڈالیے تو اچھا ہوگا, سادے پتھر بچھے ہوئے اس کو نہیں ہٹا کے اچھے پتھر ڈالیے تو اچھا ہوگا, ایک ہی بیروا ہے 2 ڈالیے تو اچھا ہوگا, ایک ہی صوفہ ہے 2 صوفے ہو گئے تو اچھا ہوگا, 10 کپڑے ہیں 10 جوڑیاں ہیں اور 10 جوڑی ہو گئے تو اچھا ہوگا. اسی کی فکر میں انسان لگا ہوا. اب اس کے لیے کوشش کر رہا ہے, پوری محنت کر رہا ہے, پوری اس کے اوپر لگن کے ساتھ زندگی گزارنی. پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں کہ آپ کے ساتھ میں آئیں گی. کون سی چیزیں ساتھ آنے والی؟ دنیا میں آئے تو کس طرح آئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے. جب دنیا سے جانا ہے کیا اس میں سے کون سی چیزیں آپ کے ساتھ آئیں گی؟ کیا بیوی ساتھ آئے گی؟ کیا اولاد ساتھ آئیں گی؟ کیا آپ کا مکان آپ کے ساتھ میں آئے گا؟ کیا مکان کے اندر کی چیزیں آپ کے ساتھ میں آئیں گی؟ آپ کا تجارت, آپ کے کاروبار آپ کے ساتھ میں آئیں گے؟ کوئی آپ کے ساتھ آنے والا نہیں ہے. اکیلے تنے تنہا کو لے جا کے قبر میں چھوڑ دیا جائے گا. کئی سارے لوگوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. کیا ان کی ہمیں فکر ہے؟ بارش ہو گئی تو ہم اپنی حفاظت کی فکر کر رہے ہیں, دھوپ ہو گئی تو ہم اپنی حفاظت کی فکر کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا مشمع میدان میں پڑا ہوا ہے جن کا کوئی پرسان یاد نہیں. دھوپ تیز بھی آئے کوئی پرسان یاد نہیں, بارش بھی تیز ہو جائے کوئی پرسان یاد نہیں, سردی ہو گئی تو ہم کمر اوڑھ لیتے ہیں. ان کو کون کمر اڑا رہا ہے؟ آج جو معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونے والا ہے. جو بھی دنیا سے گئے, بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے محل والے دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے سوچ پلان والے دنیا سے چلے گئے. وہ بھی ہماری طرح سوچتے تھے, پلانے بناتے تھے, محنتیں کرتے تھے. اچانک موت آ گئی, وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو کچھ کرنے کی جگہ وہ دنیا کی, وہاں تو کچھ نہیں کی. کھیتی بھی ڈالنا ہے فصل کے موقع پر, اس وقت تو کچھ نہیں کیے. جب بارشیں ختم ہو گئی, زمینیں سوکھ گئی, اب شروع کر رہے محنت, ہوگا. اسی طرح انسان تو قبر میں جانے کے بعد اللہ سے کہے گا کہ اللہ آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیجیے. کیا کریں گے جا کے؟ میں اعمال کروں گا, آپ کی فرما برداری کروں گا, آپ کی بات مانوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے. ایک موقع, ایک چانس ہے, اس کو آپ غنیمت سمجھنا ہے. چاہے دنیا کے لیے استعمال کرو, آخرت کے استعمال کرو, آپ کی مرضی کی بات ہے. اب کیا ملا کیا حاصل ہو وہ جانے کے بعد دیکھا جائے گا. تو اس لیے دوستوں بزرگو, ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا جو مقصود ہے وہ آخرت ہے اور وہ اللہ ہے. جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو دنیا کا کوئی مسئلہ ہے کہ دنیا خطبوں میں آ جائے گی. جو دنیا کے خطبوں میں جاتے ہیں دنیا ان کو لات مار کے بھگا دے گی, ان کو ملنے والی نہیں. دوسری چیز فرمانے لگے, جب تقاضا دنیا اور آخرت کا میرے سامنے آتا ہے, ہمارے سامنے بھی تقاضے آتے ہیں. ایک تقاضا ہے رات میں نیند آرام کر رہے ہیں, ابھی ایک تقاضا ہے مؤذن صاحب اعلان کر رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, آپ کے لیے اب سونا بہتر نہیں,
وہاں سے اٹھ کر مسجد آنا بہتر ہے۔ اب ایک تقاضا نیند کا ہے، ایک تقاضا فجر کی نماز کا ہے، کیا کرنا ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے نیند سے بہتر جو نماز ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری نیند میرے لیے بہتر ہے۔ تو جہاں تقاضا دنیا اور آخرت کا آیا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دنیا کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہوں اور آخرت کے تقاضے کے لیے بڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میرا جو مقصود ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا میں سونا سو گئے آپ ماشاءاللہ، جتنا سونا تھا آپ کو سو گئے، اور آپ میں تاخیر سے سوئے، صبح تاخیر سے اٹھیں گے، جبکہ دیگر سارے اقوام جن کو سونا تھا وہ جاگ گئے، جن کو جاگنا تھا وہ قوم سو رہی ہے، اور جن کو پریشان ہونا تھا وہ سکون میں ہے، جن کو سکون میں رہنا تھا وہ قوم پریشان میں ہے۔ کیوں؟ بدل لیا ہم نے۔ جاگنا ہمارا کام تھا صبح صبح، ہم تو سونا شروع کر دیے، جن کو سونا ہے وہ جاگ گئے، صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، اپنے گھروں کے سامنے پانی کے ذریعے سے صاف صفائی کرتے ہیں، لیکن مسلمان سو رہا ہے۔ فرشتے صبح صبح آتے ہیں، ان گھروں کے اندر برکت رحمت نازل کرتے ہیں جن گھروں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جن گھروں میں فجر کی نماز ہوتی ہے، جن گھروں کے بچے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہم نے سوچ لیا کہ بھائی میرے پاس مال آئے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ کے پاس کیا مال آئے گا؟ مال تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس آیا، جن کے خزانے کی چابیاں، خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیاں، سواریاں، بڑے بڑے سواریاں لے کے چلتی تھی اونٹ، ہمارے سب ملا کے چھوٹا موٹا بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے اتنی فکر کر رہے ہیں۔ خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، بڑے بڑے سواریوں کے اوپر انتظام کر کے چابیاں لے کے جانا پڑتا تھا۔ ایسے وہ دنیا سے بیکار چلے گئے، ختم ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اب ہم جو ناکام ہو گئے اس راستے پہ ہم بھی کھڑے ہو کے یہ سوچ رہے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو کامیاب ہو سکتے۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ دونوں کبھی بھی مقابلے میں رہیں گے، ایک دنیا کی تیاری، ایک آخرت کی تیاری، ایک تقاضا دنیا کا، ایک تقاضا آخرت کا۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ہم کچھ نہیں کرتے ہیں پھر بھی ہمارے سارے کام پورے ہو رہے، اس کا مطلب ہم کریکٹ ہیں، نماز کو نہیں آ رہے پھر بھی میری بچی کو روبری آ جائے، ہم نماز نہیں پڑھتے پھر مسجد میں قدم نہیں ڈالے، لیکن میرا بچہ ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر ہے، بڑا ہسپتال کھول لیا، لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ ایسا آپ سوچ رہے ہیں، یہی ہمیں دھوکہ لگا ہے کہ ہمارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ آپ کے تقاضے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں پورے کر رہے ہیں، اور دنیا کا ملنا اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے۔ اس آدمی کو پوری دنیا مل گئی، اللہ محبت کرنے کی علامت نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی کو 2 رکعت نماز کی توفیق ملی تو سمجھو اللہ اس بندے سے محبت کر رہا ہے۔ مال زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، مال تھوڑا ہو، حلال مال ہو، صحیح مال ہو، پھر اس کے اندر برکتیں ہوں گی۔ ہم کثرت کو دیکھتے ہیں زیادہ، 10,000 والا سوچ رہا ہے 20,000 مل گئے تو سکون کی زندگی ملے گی، سکون کی زندگی نہیں ملے گی۔ پہلے 10,000 میں 2 ٹینشن تھے، اب 20 میں 4 ٹینشن آپ کے پاس آئیں گے۔ پہلے 2 تکلیفات تھے، اب جیسے 20,000 ہوگا 4 تکلیفیں آپ کے پاس آئیں گے۔ پہلے 2 ہی حالات تھے، اب جیسے رقم بڑھے گی پھر 4 حالات آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم مال میں زیادتی کو دیکھتے ہیں، زیادتی کو نہیں، مال میں ہمیں حلال کو دیکھنا ہے۔ اب پھر اس حلال مال ہمارے پاس آئے گا تو پھر ہماری زندگی میں نورانیت پیدا ہوگی۔ یہ حلال مال ہمارے بدن میں جائے گا تو پھر یہ ہمارے بدن کو اعمال پہ کھڑا کرے گا۔ جیسے جیسے ہمارے بدن میں حرام غذائیں جاتی رہیں گی تو انسان کا دل اعمال سے ہٹ جائے گا، دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ترقی کا راز بتائے کہ تیسری جو چیز ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی خواہش سے کوئی چیز نہیں کھایا ہے، اور کسی چیز میں مجھے لذت محسوس ہوتی ہی نہیں۔ آج اگر ہمیں کسی کوئی پوچھے کہ بھائی کھانے کی کون سی چیزیں اچھے مزیدار کی ہیں، ایک لمبی لسٹ ہمارے پاس ہے۔ یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی چیز میں مجھے لذت محسوس ہوئی نہیں۔ لذت محسوس ہوتی تھی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں لذت محسوس ہوتی تھی، اس کے سامنے مانگنے میں لذت محسوس ہوتی تھی، اس کے سامنے رونے میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ تو دنیا کی کسی بھی
کھانے کی چیز میں مجھے زندگی میں کبھی لذت محسوس ہوئی نہیں. اب ہماری اپوزٹ لائف ہے تو اس لیے ہمیں دنیا کی ہر چیز میں لذت ہے. اب لذت والی چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت ہے. اب محنت ان چیزوں پر ہو رہی ہے تاکہ لذت کی چیزیں ہمیں حاصل ہو جائے, کھانا حاصل ہو جائے, ایک بالش پیٹ ہمارا بھر جائے. یہ تو اللہ کا نظام ہے, انسان کا نظام ہے ہی نہیں. آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے وہ اللہ کے حوالے ہے. دنیا کی ساری مخلوق اللہ کے حوالے ہے. اللہ جو مقدر میں رکھتے ہیں وہی انسان کھائے گا. خواہ کہ انسان پریشان ہو رہا ہے, جو کام اللہ کے حوالے ہے وہ کام اپنے حوالے کر لیا, جو کام اپنا ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ کے حوالے کیا کام ہے؟ ہم لوگوں کو رزق دینا, وہ ہم اپنے سر پہ ڈالیے, ہم اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. اب جو کام ہمارا ہے آخرت کے لیے محنت کرنا, حلال کمائی کمانا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا, برائی سے روکنا, اپنی زندگی کو, اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو, اپنے اولاد کو, اپنے خاندان کو بہتر زندگی بنانا, وہ ہمارا کام تھا. ہم نے اسے اللہ کے حوالے کر دیے. بھائی اللہ کیسا کہ ویسا معاف کر کے جنت میں بھیج دیتے, کیسا کہ ویسا کر کے چولہے پہ برتن رکھ کے چھوڑ دو, خود بخود کھانا بن جائے گا. گیس مت جلائیے, ہوگا ایسا. چاول دھوئے اور چولہے پہ رکھ دیے, دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دے, اللہ کیسا کہ ویسا کھانا بنا دیجیے, ہوگا ایسا. جس کے لیے محنت نہیں ہوئی وہ کام کیسا پورا ہوگا؟ جس کے لیے محنت کر کے آپ کامیاب نہیں ہو رہے, جس دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں اس میں سکسیس نہیں ہو رہے, اب جس کے لیے محنت ہی نہیں کی تو کامیاب کہاں سے ہو؟ تو چوتھی چیز پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی کسی چیز, جو بھی پینے کی چیزیں, مجھے اس میں کبھی لذت محسوس نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز میں پیتا ہوں تو مجھے لذت محسوس نہیں ہوتی. تو کتنے ایسے واقعات ہیں. ایک موقع پر آپ کو جب پانی مانگا گیا تو آپ کو پینے کے لیے جوس دیا گیا, آپ ہاتھ میں پکڑ کے آپ رو رہے. لوگ آپ مجھے کیوں رونا کیوں آ رہا ہے؟ تو بولے میرے نبی کبھی محبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ اس طرح کی چیز نہیں پی, آج میں وہ پی رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ میرا بدلہ مجھے دنیا میں دے رہا ہوں. اب اس اعتبار سے اگر دیکھیں کہ ہمیں کتنی چیزیں کھا رہے پی رہے تو ہمارا کچھ تو بھی ہے اصل. تو اس لیے دوستوں بزرگوں, ایک زندگی دنیا ہے, ایک زندگی آخرت ہے. تو ہمیں جو محنت کرنا ہے وہ آخرت کے لیے. پانچویں چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں یہاں پر اسلام کی صحبت میں رہتا ہوں تو اس لیے میں ہر حکم اللہ کی مانتا ہوں, ہر طریقہ نبی کے طریقے میں چلتا ہوں. تو یہ 5 باتیں ہمارے لیے بھی ہیں. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں یہ دونوں چیزوں کو ڈیویڈ کریں, ایک تقاضا دنیا کا, ایک تقاضا آخرت کا. ہم آخرت کے تقاضے پہ چلے, دنیا کے تقاضے کو چھوڑ دیں, اس لیے کہ دنیا خود بخود پیچھے آ جائے گی. تو پھر ہم اللہ کی فرما برداری پر چلیں. یہ کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے ہم اپنی زندگی بیکار نہ کریں. کسی بھی طرح کھائے نہ کھائے زندگی گزر جائے گی. آخرت کی زندگی گزرنے والی نہیں, اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا ہے. تو اپنی ذات سے سوچنا ہے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, میرا بھی ایک دن نمبر آئے گا. میری زندگی ایسی ہے کہ معلوم نہیں کون سا جمعہ آخری جمعہ ہے, کون سی رات آخری رات ہے, کون سی صبح آخری صبح ہے, کون سا گھنٹہ آخری گھنٹہ ہے, کون سا منٹ آخری منٹ ہے, معلوم نہیں. بے بھروسے کا انسان دنیا کے اندر ایسی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے گویا کہ لگ رہا ہے کہ دنیا سے جانے والا نہیں, جبکہ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اچھے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, جن کے بارے میں سوچتے تھے کبھی مرنے والے نہیں ہیں, کبھی جانے والے نہیں ہیں, اتنا جلدی دنیا سے وفات نہیں پائیں گے, لیکن وہ سب بڑا مجمع دنیا سے چلا گیا. تو دوستوں بزرگوں, ہمیں اللہ نے حیات دیا ہے, اس کا مطلب اللہ ہمیں چانس دے رہے ہیں اور موقع دے رہے ہیں تاکہ انسان اللہ کو پہچانے. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے جو اللہ کی تخلیق ہے اس کے اندر ہمیں غور کریں گے تو پھر اللہ کی قدرت ہمیں سمجھ میں آئے گی. وہ نعمتوں کو آپ کے سامنے مجھے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, تو انشاءاللہ کسی اور موقع سے آپ کو سنایا جائے گا. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم ارادہ کر لیں, ہم اللہ کے حکموں پر چلیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, طریقوں کو اپنائیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.